خود بھی اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی جتنی گالی دے آپ گالی کا جواب کبھی گالی سے نہ دیں۔ آقا کا درس یہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اخلاق سے نیچے نہیں اترنا، کردار کشی کے جواب میں کسی کی ذاتی کردار کشی نہ کریں۔ حکم دے رہا ہوں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، درگزر کریں، دلیل کی بات کو دلیل سے رد کریں، مگر ذاتیات پہ نہ جائیں، اخلاق سے نیچے نہ اتریں، کردار کشی کی طرف نہ جائیں، لفظ بات کا جواب نہ دیں۔ یہ میرا حکم ہے، جو بھی ٹی وی پر جائے وہ اس کردار، اخلاق اور منصب کے تقاضوں کا خیال رکھے۔ اگر خیال نہیں رکھے گا تو سمجھے اس کا میرے ساتھ اور میرے مشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی اسوہ رسول کی راہ سے ہٹ جائے۔ آگے پرخار راستے آئیں گے، بڑے بڑے مشکلات کے مرحلے آئیں گے، آپ کے صبر کے امتحان ہوں گے، حملے ہوں گے، تہمتیں ہوں گی، کردار کشی ہوگی، جھوٹی ہر روز خبریں چلیں گی۔ آپ کو اپنے صبر کو، استقامت کو، تحمل کو، حلم کو، بردباری کو تھام کے اسوہ مصطفیٰ کو نگاہ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کو آپ گالی گلوچ دیتے ہیں، ہوئے توئے کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ کہیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں ایسی چیز نظر آتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ ان کتابوں کے پڑھنے کا کیا فائدہ جس نے اتنا ادب ہی نہیں سکھایا کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو اس کا نام کیسے لینا ہے، اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ جس کو یہ بھی نہیں پتا اس کو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ ابو جہل اور ابو لہب سے بھی زیادہ کوئی بدبخت دشمن تھا؟ کسی ایک حدیث میں کبھی آقا علیہ السلام نے گالی بھی دی ان کو؟ بعض اوقات یہ انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں، یا دیکھتا ہے آدمی، آپ دیکھتے ہیں، روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، تو جب آپ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، برے لفظوں سے، بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں، تو نسل آپ سے دین کیا سیکھے گی؟ لہٰذا اہل علم کو، والدین کو، اساتذہ کو اپنی مثال پیش کرنی چاہیے، اپنے الفاظ سے بھی، اپنی گفتگو سے، اپنی زندگی سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے طور طریقے سے، تاکہ اگلی نسلیں دیکھ کر زندگی کو سنواریں۔ اقدار کو، ویلیوز کو ہر لحاظ سے مضبوط اور مستحکم اور محفوظ رکھتے ہوئے اپنی بات کس طرح پہنچانی ہے، کیونکہ جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں ان میں بیہودگی کرنے والے بھی ہوں گے، جھوٹی تہمت لگانے والے بھی ہوں گے، فتنہ اور انتشار پھیلانے والے بھی ہوں گے، آپ کو گالی گلوچ دینے والے بھی ہوں گے، بد تہذیبی کرنے والے بھی ہوں گے، غیر اخلاقی طریقے سے بات کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کو اوفینڈ کرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ اسی طرح کی سچویشنز بڑی عجیب سی عجیب پیدا ہوں گی جو آپ کو اریٹیٹ کریں گی، آپ کو غصہ دلائیں گی، آپ کو ریئیکٹیو کریں گی، تاکہ آپ اپنا جو ضبط نفس ہے، اپنے اخلاق کا طریقہ ہے، اپنی ویلیوز اور اپنی اقدار کا جو پائیداری ہے اور پاسداری، اس کو چھوڑ بیٹھیں۔ تو آپ کو اپنی ڈگر پہ چلانے کے لیے آپ کو اپنے کردار سے باہر نکالنا چاہیں گے، نیچے گرانا چاہیں گے۔ لہٰذا ٹریننگ اس لیے ضروری ہوتی ہے بیٹے، تاکہ آپ ان کا جواب بھی دیں، اپنا موقع بھی درست کریں، باطل کو باطل ہونا بھی ثابت کریں، احقاق کے حق بھی کریں، اپنے نقطۂ نظر کو پوری قوت کے ساتھ فروغ بھی دیں، اپنے فکر کی اشاعت بھی کریں، جھوٹی تہمتوں کو رد بھی کریں، جواب بھی دیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی شائستگی ختم نہ ہو، آپ کی تہذیب، آپ کی اقدار، آپ کی ویلیوز، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی جو حسن اور خوبصورتی ہے بیٹے وہ متاثر نہ ہو، وہ کبھی گرنے نہ پائے اپنے موقع۔ ہم دلیل کی قوت کو رواج دیں، گالی کی قوت کو نہیں۔ ہم شرافت اور عظمت کی قوت کو رواج دیں، تہمت کی قوت کو نہیں۔ ہم اخلاق کی قوت کو رواج دیں، بد اخلاقی کی طریق کو نہیں۔ ہماری قوم اور امت مسلمہ اس راستے پہ چل کر بڑی عظمتوں سے ہمکنار ہوگی۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے ایک امر نہایت ضروری ہے کہ وہ اخلاقیات کا معیار قائم کریں، دشمن سے بھی بات کریں تو اخلاقی قدروں کو پامال نہ کریں۔ بہت یہ تو میسج ہو گیا، دعا بھی فرمائیں۔ یہ ان کے لیے میں دعا بھی کر دیتا ہوں، جی اللہ پاک ان کو برکت دے اور ملک و قوم اور وطن اور دین اور امت کی اور اگلی نسلوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔